بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ دہر شروع ہو رہی ہے۔ دہر کے معنی آتے ہیں زمانے کے، وقت کے، ایک مدت کے۔ سورہ دہر کی شروع میں اللہ پاک نے انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں آنے سے پہلے تیرا کوئی وجود نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان کی حقیقت کو سمجھایا اللہ نے کہ یہاں دنیا میں آنے سے پہلے کسی طرح کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے ماں اور باپ کے نطفے کو آپس میں ملایا اور پھر وہ رحم مادر میں جا کر رکا، پھر اس کے اوپر کتنے حالات گزرے اور گزرنے کے بعد اللہ نے اس کو بہترین ایک انسانی شکل عطا فرمائی۔ تو یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بننے سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز انسان کا وجود نہیں تھا۔ کون نطفے کو، یا انسان اگر اپنی حقیقت اور بنیاد پر غور کرے تو نام لینے میں بھی ایک طرح کی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، تو کس چیز کا تکبر اور کس چیز کی بڑی بڑی باتیں۔ اب آپ اگر غور کریں تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھر بھی مٹی سے پیدا کیا، لیکن اگر ہم اپنی اصلیت پر غور کریں تو نطفہ تو دنیا میں موجود نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت والجلال طرح طرح کی غذاؤں سے اس نطفے کو وجود دیتے ہیں، اور وہ غذائیں کتنے مراحل سے گزرتی ہیں اور پھر وہ کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت ان غذاؤں کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد نطفہ بنتا ہے، اور پھر نطفہ مرد کا الگ، عورت کا الگ، اللہ دونوں کو ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رحم مادر میں کتنے حالات اس کے اوپر گزرتے ہیں انسان کا وجود۔ ان تغیرات کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا اے انسان کیوں بڑی بڑی باتیں، تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، اور تجھے تو علم بھی نہیں ہے کہ کن کن حالات سے گزر کر انسان کا وجود اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے ہی اس مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے، مرد اور عورت کا نطفہ ملا، امشاج کہتے ہیں ملا جلا نطفے سے ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ نبتلی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آزماتے ہیں،
ہم نے اس کو اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں گے احکامات کا، یعنی من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی جب اللہ نے بنایا ہے اس کے تحت تمام احکام زندگی گزارنے کے اللہ ہی نے بیان فرمائے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا، گویا کہ سن کر اور دیکھ کر دنیا میں زندگی اب گزاری جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کے لیے راہ کو کھول دیا۔ زبردستی نہیں ہے کہ نہیں فرما برداری بنے رہو، بلکہ اللہ نے فرما برداری کے اصول بتلا دیے، نافرمانی جن چیزوں سے بچنا ہے اس کو بھی سمجھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے راہ کھول دی، ہدایت کی راہ بھی سامنے ہے، چاہو تو اس کو اختیار کر لو اور چاہو تو نافرمان بن جاؤ۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو راہ بتلا دیا تو یا تو شکر گزار ہو گیا یا ناشکرا ہو گیا۔ گویا کہ اللہ نے شروعات میں سورت کی شروع میں اللہ نے انسان کو فرمایا مخاطب کر کے کہ اپنی اصلیت پر غور کرو، جب اللہ ہی نے بنایا ہے تو بے مقصد نہیں بنایا، اور ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اصول بناتا ہے۔ اللہ نے بھی اس انسان کو جب بنایا تو بنانے کے بعد اس کے اصول سمجھائے کہ کیوں بنایا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو اللہ نے بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، نام بھی نہیں کوئی جانتا تھا، ہماری پیدائش سے پہلے وجود تک نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ گویا کہ اللہ نے بنانے کے بعد اختیارات انسان کو دے دیے کہ تو کون سی راہ اب اختیار کرے گا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا کہ وہ یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرا بن جائے۔ سبحان اللہ۔